زبیب شاہ سمر اتاری سے زیادہ خطرناک نہیں ہے، مولانا الیاس اتاری سے زیادہ خطرناک نہیں ہے، غفران سیالوی سے زیادہ خطرناک نہیں ہے، مفتی محمد حنیف قریشی صاحب سے زیادہ ان کے فالوورز نہیں ہے۔ بنو امیہ کی نسل ختم ہو گئی ہے، اچھا لیکن اس کے سکے کی تاثیر آج تک چل رہی ہے۔ اللہ ریحان روفی صاحب کے درجات بلند فرمائے، ان کو مزید ان کے فیضان میں برکت دے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب میری بات سن لیں، میرا صرف قبلہ رہا شاہ صاحب سے تعلق ہے۔ تو پہلی بات تو یہ حسن سے مانگنے والے کو دیکھو، انہوں نے مانگی ہے صلح، جسے وہ بعد میں پھر بھی گئے مخالفین۔ تو بیٹھے بیٹھے میں نے یہ ایک شعر لکھا کہ حسن سے مانگنے والے کو دیکھو، امارت لے کے بھی گھبرا رہا ہے۔ شاہ جی نے یہ شعر پڑھا۔ زبیب مسعود شاہ صاحب ایک بہت بڑے نعت خوان ہیں، تو ان کو آپ نے ایک شعر لکھ کے دیا اور پھر انہوں نے رجوع کیا۔ تو ناظرین پہلے یہ شعر سنیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ حسن سے مانگنے والے کو دیکھو، امارت لے کے بھی گھبرا گئے، امارت لے کے بھی گھبرا۔ جی تو آپ نے سنا یہ شعر، آپ نے ان کو لکھ کے دیا تھا کہ حسن سے مانگنے والے کو دیکھو، امارت لے کے بھی گھبرا رہا ہے۔ پھر زبیب شاہ صاحب نے اس پر غالباً کئی دفعہ رجوع کیا مختلف محافل میں، کیا وجہ ہے اور کیوں انہوں نے رجوع کیا؟ اچھا شاہ جی، میں یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک چیز عرض کروں کہ زبیب مسعود شاہ صاحب ایک بڑا نام ہے اور ایک معروف ثنا خوان ہے، ایک جہان ان کا متعارف ہے، بے شک بے اور شک، میں کوئی خود شک شاید سب سے پہلا ثنا خوان جو میں نے اپنی زندگی کا سنا ہوا ہے، سب سے پہلا ثنا خوان، شاید اس وقت میری عمر 6 یا 7 برس کی ہوگی، اچھا تو وہ قبلہ زبیب مسعود شاہ صاحب ہی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو پہلے تو یہ کہ بھی قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ ایک ہمارا بہت ہی پرانا، کم و بیش 25 سال پرانا ایک واسطہ ہے شاہ جی کے ساتھ، اور یہ یقیناً شاہ صاحب کو اس چیز کا علم ہے۔ یہ جو کلام شاہ صاحب پڑھتے ہیں، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے پہلے جا جا رہا رہا ہے، یہ کسی اور شاعر کا کلام ہے۔ جہاں تک بات یہ ہے اس کلام میں میرا شعر لکھ کر دینے کی، تو ہمارے ایک دوست ہیں، قبلہ دوست کیا ہے، میرے بھائی ہیں، سگے بھائیوں جیسے ہیں، سید اسماعیل صابر شاہ صاحب بخاری، آستانہ علیہ چھبر شریف، ان کے یہاں یہ محفل پاک ہو رہی تو قبلہ شاہ صاحب وہاں پر تشریف لائے اور انہوں نے یہ کلام پڑھنا شروع کیا۔ تو بیٹھے بیٹھے میں نے یہ ایک شعر لکھا کہ حسن سے مانگنے والے کو دیکھو، امارت لے کے بھی گھبرا رہا ہے۔ شاہ جی نے یہ شعر پڑھا، وہ ویڈیو موجود ہے، جی شاہ صاحب نے ایک دفعہ شعر پڑھا اور بڑی ایک کیفیت سی ہے، بڑا ایک معاملہ سا وہاں پر بنا، اور سارے مولائی سنگت بیٹھی تھی، سادات بیٹھے تھے، انہوں نے شاہ صاحب کی خدمت شروع کر دی، اور شاہ صاحب نے یہ شعر پھر پڑھا، پھر شاہ صاحب نے شعر پڑھا، یہ شعر شاہ صاحب نے اس محفل پاک میں 4 مرتبہ دہرایا، اچھا ٹھیک ہے۔ لوگوں کے کہنے پر بار بار شاہ صاحب یہ شعر دہراتے رہے، اور اس ویڈیو میں اگر آپ دیکھیں مکمل ویڈیو، ایک تو وہ چھوٹا سا کلپ لگا جی اس میں، جی اگر وہ مکمل دیکھیں جس میں وہ کلام شاہ صاحب تک پہنچا اور پڑھنے کے بعد شاہ صاحب نے اس طرح موبائل پکڑا اور اس طرح میری طرف اشارہ بھی کیا کہ یہ شاہ صاحب کا لکھا ہوا شعر ہے۔ لکھا ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے، شاہ صاحب کے رجوع پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے جو بندہ جب چاہے اس کو جو چیز نہیں ٹھیک لگتی اس نے وہ رجوع کر لیا، آپ نے شاہ صاحب نے رجوع کیا، شاہ صاحب 100 دفعہ رجوع کرے، ہمیں اس ٹھیک سے ہے ٹھیک ہے۔ لیکن شاہ صاحب کا یہ کہنا کہ ایک شخصیت اٹھی، ایک صاحب اٹھے، انہوں نے مجھے، کیا وہ صاحب، کیا زبیب شاہ صاحب اسماعیل صابر شاہ صاحب بخاری کو نہیں جانتے، یا کیا زبیب شاہ صاحب مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، یا میرا ان کے ساتھ کیا تعلق واسطہ رہا ہے، کتنا پرانا یہ 2 چیزیں۔ پھر شاہ صاحب نے اس میں ایک جملہ فرمایا اپنے رجوع میں، شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے یہ جیسے ہی شعر پڑھا تو مجھے فوراً بعد میں احساس ہوا کہ بھی یہ ایک صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ لفظ ہے شاہ صاحب کے، یہ میرے لفظ نہیں ہے، یہ گستاخی ہوگی، چلے ٹھیک ہے۔ اور میں نے اس کے فوراً بعد ایک مفتی صاحب سے کہا کہ میں نے اللہ سے معافی مانگ لی، تو یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں شاہ جی کہ میں اگر شاہ صاحب کہیں اور اگر شاہ صاحب میری اس بات سے ڈینائی کریں، اس بات کی تردید کریں، تو میں شاہ صاحب کی خدمت میں اس محفل کے بعد کم و بیش 2 محافل اور کی ویڈیوز دے سکتا ہوں کہ جس میں شاہ صاحب نے یہ شعر پھر پڑھا۔ اچھا یہاں تک کہ شاہ صاحب یہاں سے کراچی تشریف لے گئے، ہمارے بھائی ہیں سید فرید شاہ صاحب گیلانی، ان کے محفل پر، اور شاہ صاحب نے یہ سارا کلام جب پڑھ لیا، یہ کلام جب ختم کیا تو ان کے والد گرامی اٹھے، اچھا فرید شاہ صاحب کے والد صاحب، اور انہوں نے کہا شاہ جی جس شعر کے لیے ہم نے آپ کو بلایا وہ تو آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ اچھا
تو شاہ صاحب قبلہ نے پھر یہ شعر پڑھا. ٹھیک ہے. یہ تو ہوگی اس محفل کے فوری بعد، کوئی 2 4 6 ماہ کے بعد کی بات. ٹھیک ہے. پھر ایک عرصہ دراز کے بعد، کم از کم اس پہلی دفعہ شعر پڑھنے کے 1.5 سال کے بعد قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے راجہ اکرام صاحب کے یہاں. ٹھیک ہے. وہ شاہ صاحب کے ایک درینہ دوست ہے، 17 میل میں ان کا گھر ہے. ٹھیک ہے. وہاں تشریف لائے اور وہاں پر بھی قبلہ شاہ صاحب نے یہ شعر پڑھا. ٹھیک ہے. تو شاہ صاحب اس شعر کی تکرار 1.5 2 سال تک کر رہے. اب جس بنیاد پر یا جن معاملات کی وجہ سے شاہ صاحب نے یہ رجوع کیا، چونکہ شاہ صاحب بھی اس کو اگر صیغہ راز میں رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھ لیتے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس شعر پر شاہ صاحب کو اعتراض ہے. اگر وجہ یہ ہوتی تو پھر اور جگہوں پہ نہ تو یہ پڑھتے. پہلے نہ پڑھتے نا، اس کے پیچھے وجہ اور ہے. اور ان کے ایک بڑے قریبی دوست ہیں، اشفاق صاحب شاید ان کا نام ہے. انہوں نے مجھے راجہ اکرام صاحب کے ذریعے پیغام بھجوایا اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہ شاہ صاحب کے خلاف جب انہوں نے یہ رجوع کیا تو میں نے ایک پوسٹ لگائی. جی. تو انہوں نے راجہ اکرام صاحب کو کال کیا اور انہوں نے کہا کہ بھی آپ شاہ صاحب سے کہیں کہ بھی زندگی میں بہت سارے مس ہیپ ہو سکتے ہیں، تو آپ یہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دیں. اچھا. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا راجہ صاحب ان کو آپ بتا دیں کہ ہم نے ڈرنے والوں سے کبھی دوستی اور تعلق رکھا ہی نہیں. میرا تعلق اس گھرانے سے ہے جس نے آج تک ڈر کا رستہ دکھایا ہی نہیں ہے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اکرام صاحب نے مجھے کہا جی آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں. میں نے کہا چلیں آپ اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں. اب آپ نے کہا ہے مجھے، میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، لیکن آپ پہلے اس بندے سے میری بات کرائیں. میں نے ان سے بات کی، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا زبیب شاہ سمر اتاری سے زیادہ خطرناک نہیں ہے، مولانا الیاس اتاری سے زیادہ خطرناک نہیں ہے، غفران سیالوی سے زیادہ خطرناک نہیں ہے، مفتی محمد حنیف قریشی صاحب سے زیادہ ان کے فالوورز نہیں ہیں. ان لوگوں سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہے اس معاشرے کے اندر. اگر ہم غلط بات پر ان سب حضرات کے خلاف لکھ سکتے ہیں تو زبیب شاہ صاحب اس شعر کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس شعر میں کسی صحابی کی گستاخی ہے. تو میرا سوال یہ ہے زبیب شاہ صاحب سے کہ آپ اس پر مجھے گستاخی ثابت تو کریں نا. حسن سے مانگنے والے کو دیکھو. کیا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مخالف کو یہ تخت و تاج اپنی ایما سے دیا یا اس کے مانگنے پر دیا؟ کیا امام حسن مدینہ سے اپنے مخالف کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے تھے یا تخت دینے کے لیے آئے تھے؟ جب آئے جنگ کرنے کے لیے تھے، وہ حالات و واقعات کیا بنے کہ انہوں نے وہ تخت دے دیا. بالکل ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ حسن سے مانگنے والے کو دیکھو، انہوں نے مانگی یہ صلح جسے وہ بعد میں پھر بھی کیے مخالفین، لیکن یہ مانگی یہ صلح امام حسن سے. امام حسن سے تخت مانگا گیا تو آپ نے دیا. اس میں کیا آپ اس کو غلط ثابت کریں؟ کون سی گستاخی ہوئی ہے اس میں؟ امارت لے کے بھی گھبرا رہا ہے، آپ کو لفظ گھبرانا پہ اعتراض ہے، تو آپ اس چیز کو ہمیں واضح کر دیں. کیا احادیث کی کتب میں محدثین مفسرین علماء نے، ائمہ حضرات نے کیا یہ چیزیں نہیں لکھی ہیں؟ اگر وہ نہیں گھبرائے تو وہ یزید کو ساتھ بٹھا کر مخالف امام حسن کیوں یہ بات سمجھاتے رہے کہ حسن کو میں نے شہید کروا دیا؟ بالکل ٹھیک. عبداللہ ابن عمر کو ہم نے درہم بھجوا دیے. اب تمہارے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ حسین ہے، اگر اس کو ختم کر دو گے یہ تخت تمہارا رہے گا. یہ گھبراہٹ نہیں ہے اس تخت کی تو اور کیا ہے؟ بالکل ٹھیک. لہذا شاہ صاحب نے اس کو کسی جگہ پر بیٹھ کر علماء کے حصار میں یا ان کے کہنے پر یا ان کے سمجھانے پر کسی بھی طور پر یا ان سے ڈر کر یا مسئلے اپنے حکمت میں کچھ بھی نام لے لیں، انہوں نے کہہ دیا کہ اس میں ہمیں گستاخی بتائیں تو صحیح نا، اس میں کیا گستاخی ہے؟ ویسے آپ کا کیا خیال ہے کیوں رجوع کیا ہے شاہ صاحب؟ دیکھیں بنیادی طور پر مسئلہ شعر کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو آج کل بہت سارے ثناخانوں کے ساتھ چل رہا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ حضرات محافل نعت والے مختلف ثناخانوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا تعلق حضور قبلہ مفکر اسلام مفسر قرآن سید ریاض حسین شاہ صاحب کے ساتھ ہے. اچھا. آپ قبلہ شاہ صاحب کے خلاف ویڈیو بنا دیں کہ ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے. اچھا. ٹھیک ہو گیا. میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، حافظ محمد ریحان روفی صاحب. گجرات میں ایک بہت بڑی محفل ہوتی ہے منگتے مدینے دے. انہوں نے ان سے ٹائم لیا اور وہاں پر ایک اور شخصیت ہے، انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ ریحان صاحب سے کہیں کہ وہ ویڈیو ریکارڈ کر کے دیں، ایک عالم دین ہے، کہ آپ ویڈیو ریکارڈ کر دیں کہ میرے شاہ صاحب سے کوئی تعلق نہیں. اللہ ریحان روفی صاحب کے درجات بلند فرمائے، ان کو مزید ان کے فیضان میں برکت دے. انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب میری بات سن لیں، میرا صرف قبلہ ریاض شاہ صاحب سے تعلق ہے. میں انہی کے عقائد اور نظریات کا کاربن ہوں، میں اسی پر قائم ہوں، میں اور کسی طرف نہیں جا رہا. لہٰذا اگر آپ کو میرے آنے کی وجہ سے مسئلہ ہے تو آپ محفل نعت سے جو ہے وہ میرا نام نہ کاٹیں.
میں خود ہی آپ سے معذرت چاہ رہا ہوں کہ میں اس پروگرام میں نہیں آؤں گا اور واہ، کہ وہ وہاں نہیں گئے. ٹھیک ہے. قبلہ زبیب شاہ صاحب کے ساتھ بھی یہی مسائل ہے. لیکن یہ قبلہ ظاہری بات ہے ان کا ہر روز اٹھنا بیٹھنا ہے. پنڈی اسلام آباد میں وہ آتے ہیں محافل میں, قبلہ ریاض شاہ جی کے مریدین کے ساتھ آمنا سامنا ہے. وہ قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ تو نہیں چل سکتے تھے اس طرح سامنے, خلاف تو نہیں ہو سکتے تھے. لہٰذا انہوں نے اس شعر کی بنیاد پر جب انہوں نے کہا چلیں اس کو رہنے دیں, تو میں اس شعر پر کوئی معاملہ کر لیتا ہوں. اور قبلہ شاہ صاحب نے جس اشفاق کا میں نے نام لیا, اس نے مجھے کہا, فون پر کہا, اس نے کہا کہ میں نے شاہ صاحب سے یہ ساری بات کی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یار میں سارے معاملات میں اپنی ذات پر تو حرف نہیں آنے دوں گا نا. اچھا. یعنی کہ حد یہ ہے کہ حقیقت کو چھپایا جا سکتا ہے, وہاں کوئی مصلحت پسندی نہیں ہے. اپنی ذات کو چھپایا جائے گا. میری ذات یا انیس شاہ ہمدانی کی ذات یا کسی بھی اور انسان کی ذات کیا حضور مولا کائنات حضور کی اولاد پاک سے زیادہ اہم ہے؟ کسی کی ذات اس سے زیادہ اہم نہیں ہے. نہیں, میں اگر جاتا ہوں تو جاؤں, ہوں, میرے چلے جانے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی تو نہیں ہوگا. بالکل ایسے. لیکن اگر حضور کی اولاد پر حرف آئے گا تو پھر میرے رہنے کا بھی دنیا میں کوئی فائدہ نہیں. بے شک, بے شک, بے شک, بالکل ایسے ہی. دوسری سب سے بڑی مجبوری پیسہ ہے. کتنا کو اور پیسہ کما لیں گے آپ؟ آج تک جتنا آپ نے کمایا ہے قیامت تک کا بیٹھ کے کھاتے رہیے, آپ کی نسلیں آپ کے لیے بہت ہے. وہ بہت کمایا آپ نے پیسہ. آپ نے صرف اس دنیا میں پیسہ ہی کمانا ہے, کوئی نظریہ نہیں ہے, کوئی معاملہ نہیں ہے. حضور کی اہل بیت اطہار کے ساتھ آپ کے تعلق کی کوئی ایک ٹھوس وجہ یا بنیاد نہیں ہے. کیا آپ کو جہاں پر یہ نظر آئے کہ میری 1 2 3 4 محفلیں کہیں کینسل ہونے لگی ہیں, کوئی معاملات بگڑنے لگے ہیں, تو آپ واپس پلٹ جائیں گے؟ تو صرف اور صرف مسئلہ پیسے کا ہے. حضرت قبلہ اعلیٰ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ونور اللہ عمر کا, آپ نے فرمایا تھا کہ بنو امیہ کی نسل ختم ہو گئی ہے, اچھا, لیکن اس کے سکے کی تاثیر آج تک چل رہی ہے. او ہو, واہ, شاہ صاحب یہ اسی کے سکے کی تاثیر ہے جو انسان کو سچ نہیں بولنا دیتی. واہ, 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 بہت. جس انسان کا پیشہ نعت ہے نا, وہ سچ نہیں بول سکتا, اچھا, کیونکہ اس کو لوگوں نے بلانا ہے, اس سے وہ سننا ہے جو اس سے سننا چاہتے ہیں. جو لوگ چاہتے ہیں. وہ سچ نہیں بول سکتا. کیوں؟ کیونکہ جب ایک بندہ انیس سے ہمدانی سے لاکھ روپیہ 50,000 60,000 70,000 مانگ کے آ رہا ہے, آپ اس کی منہ مانگی قیمت دے رہے ہیں, تو پھر وہ پڑے گا بھی وہ جو آپ چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک, بالکل اس کو وہ کرنا پڑے گا جو آپ چاہتے ہیں. ہمارے سے سب سے بڑا لوگوں کا اختلاف مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے شاہ جی کہ ہم کسی سے پیسے نہیں مانگتے. ہماری بھی ضرورت ہے. ہم کسی سے پیسے, جب ہم کسی سے پیسے مانگتے نہیں ہیں, پھر ہم اس کے نظریہ نہیں پڑھتے.